الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ پچھلے درس میں الاصول الثلاثہ اس کتاب میں جو بنیادی پہلا حصہ ہے اس کو ہم نے شروع کیا ہے اور شیخ محترم نے اس میں 4 باتیں سیکھنی لازم ہیں یہ بات کہی۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ کون بتا سکتا ہے؟ بالکل صحیح کہ 4 چیزیں ہر مسلمان کے لیے، ہم سب کے لیے سیکھنی ضروری ہیں۔ ایک علم، جس سے مراد اللہ، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی معرفت دلائل کے ساتھ، یہ پہلی چیز علم۔ نمبر 2 عمل، اس علم کے مطابق عمل۔ 3 اس علم کی دوسروں کو دعوت۔ 4 اس دعوت میں جو تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں آئیں گی ان پر صبر کرنا۔ تو علم، عمل، دعوت اور صبر، یہ 4 چیزیں سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ بغیر سیکھے ہم کوئی چیز کر سکتے ہیں نہیں، لہٰذا ان چیزوں کو سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ 2 باتیں پچھلے دروس میں ہم نے مکمل کی ہیں۔ پہلی معرفت کیا ہے؟ پہچان جو ہے، علم میں پہلی 3 چیزوں کی معرفت ہے۔ نمبر 1 اللہ کی معرفت، نمبر 2 رسول کی معرفت، اب تیسرا کون سا رہ گیا؟ دین اسلام کی معرفت۔ ومعرفت دین الاسلام بالادلہ، اور دین اسلام کی معرفت۔ لیکن یہ تینوں چیزیں، اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام، یہ تینوں پہچان دلیلوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ دلیل کے ساتھ ان تینوں چیزوں کی پہچان۔ دین اسلام، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اس آیت میں 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ ایک، اللہ کے نزدیک مقبول دین اسلام ہے۔ دوسرے، دین اسلام یہ نام اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ مسلمانوں نے مل کے اس کو نام نہیں دیا ہے کہ ہمارے دین کا نام آج سے اسلام ہوگا۔ یہ نام کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اگر کوئی پوچھے تمہارے دین کا نام تم کہاں سے لائے، تو آپ یہ آیت بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ یہ نام اللہ کا دیا ہوا ہے۔ 2، اس دین کے علاوہ دین اللہ قبول نہیں کرے گا، جیسا کہ آگے کی آیت میں بھی آئے گا۔ یہاں پہ اللہ نے بتایا اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام دین ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام والی زندگی قبول کرے گا، جس زندگی میں دین اسلام۔ اسلام کے معنی کیا ہے؟ دین کے معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں دین کس کو کہتے ہیں؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، پابندی۔ ہاں، نوم،
یوم، دین کے معنی عربی زبان میں بدلے کے ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے آپ؟ کبھی پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ پڑھے آپ نا. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. تو عربی زبان میں دین بدلے کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو دین قرار دیا کہ جب یہ ایسی زندگی جیے گا جو اللہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. ایک معنی عربی زبان میں اس کے یہ بھی ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو پست کرنا. اپنے آپ کو کیا کرنا؟ تابع بنانا، پست کرنا، ذلیل کرنا، چھوٹا بنانا. اس معنی میں بھی یہ لفظ آتا ہے. تو الکیس من دان نفسہ عربی زبان میں ضعیف حدیث ہے لیکن عربی کے قاعدے میں ہے. تو دانا عربی زبان میں آتا ہے پست کرنا، تابع کرنا. تو ایک انسان اپنے آپ کو جب اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے تابع کرتا ہے، اپنی انا کو جھکا کے اللہ کا فرما بردار بنتا ہے، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا کیا دے گا؟ اس کو بہتر بدلہ. تو اللہ کے نزدیک مقبول دین اسلام ہے. اسلام کے کیا معنی ہیں؟ ہاں عربی زبان میں علماء کہتے ہیں کہ اسلام کے معنی استسلام کے، تابع داری، ہتھیار ڈال دینا، مخالفت چھوڑ دینا، مان لینا. ایک انسان اسلام کی مخالفت نہ کرے، اللہ کی بات کی مخالفت نہ کرے اور راضی ہو جائے، جھک جائے، قبول کر لیں اور تابع ہو جائے، فرما بردار ہو جائے. قرآن میں جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں بھی اس بات پر فرما بردار ہو گئے، باپ بھی اور بیٹا بھی. کون ہے وہ باپ اور بیٹا؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل. لیکن پہلے اسلام لائے تھے کہ اس وقت لائے؟ مسلمان وہ پہلے تھے کہ اس وقت بنے. فَلَمَّا أَسْلَمَ، تو یہاں اسلام لانے کے معنی میں نہیں ہے. کیا معنی ہے یہاں پر؟ جب اس بات کو انہوں نے مان لیا، اپنے آپ کو اس پہ بالکل پوری طرح سے قائم و دائم کر دیا کہ اللہ کا حکم ہے کیا؟ بچے کو، بیٹے کو ذبح کر دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دیا لیکن پورا ہونے والا تھا نہیں. وہ آزمائش تھی، خواب میں دکھایا، اور وہ اللہ کی طرف سے ایک وحی تھی جو ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی گئی. تو خواب دکھایا گیا. تو اسلم عربی زبان میں فرما بردار ہونا کے لیے آتا ہے. یاد رہے گا یہ. اس کے نتائج میں امن ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اسلام کا میننگ کیا ہے؟ پیس. آج چونکہ اسلام پہ بہت حملے ہو رہے ہیں ٹیررزم کے، تو ہم اس کی وجہ سے محمد کا نام بھی پیس، اللہ کا نام مطلب بھی پیس کر سکتے ہیں. اللہ کا مطلب بھی پیس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیس، اسلام کا بھی پیس، قرآن کا بھی پیس. سبھی پیس کرے تو اور زیادہ اچھا نا. کر سکتے ایسا نہیں. جو معنی اسلام کے ہیں وہ ہیں. اسلام کے معنی پیس نہیں ہے، اسلام کے معنی امن کے نہیں ہے، لیکن اسلام میں امن آتا ہے اور اسلام کے نتائج میں سے سلم اور یعنی اس طرح کے الفاظ میں امن کے معنی ہیں، لیکن اسلام کے معنی کیا ہیں؟ فرما برداری. جب اللہ کی فرما برداری کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری کریں گے تو سماج میں امن اپنے آپ آئے گا. تو پیس یا امن اسلام کے نتائج میں سے ہے، اسلام کا میننگ نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اسلام لفظ کا مطلب پیس نہیں ہے، اس کے نتائج میں سے ہے، اس کے نتائج میں سے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، کہ مسلم وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے لوگ سلامت رہیں. تو سلامتی اسلام کے الفاظ سے جڑا ہوا لفظ ہے، لیکن وہ ایگزیکٹلی اسلم کا میننگ نہیں ہے، وہ اس کا مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے فرما بردار ہو جانا. اسلم یسلم اسلامن، تو اسلم کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار ہونا. ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اللہ کے نزدیک مقبول دین کون سا ہے؟ اسلام. اس کی تفصیل آگے جا کے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ.
اگر اسلام زندگی میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آگے جو آیت آنے والی اس کو بھی ہم آگے جا کے اس کی طرف اشارہ یاد رکھیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم زمانے کی انسان خسارے میں، گھاٹے میں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ گھاٹا کب ہوگا؟ کہا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کی چاہت رکھے۔ یبتغی تلاش کرنا، چاہت رکھنا، جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ قبول کیا جائے گا نہیں۔ یعنی اسلام کے علاوہ کسی اور طرز پر زندگی گزار کے جائے، اس اصول کے مطابق کیے ہوئے اعمال اور وہ زندگی قبول نہیں کی جائے گی۔ معلوم ہے کہ آدمی کے لیے ضروری کہ معلوم کرے اللہ نیکیاں کیسے قبول کرتا ہے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ نیکیاں قبول نہیں کی جائیں گی جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو۔ معلوم ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی پسند کو جاننا ضروری ہے۔ ہم اپنی پسند سے اللہ کی عبادت کر سکتے کہ فلاں دن اچھا، فلانی رات اچھی، چلو عبادت کرو، اپنے دل سے کچھ بھی کر سکتے نہیں۔ ہم انسان کا المیہ، اس کی مصیبت یہ ہے کہ وہ کرنا چاہتا ہے خوش کس کو؟ اللہ کو۔ کس کی پسند سے؟ اپنی پسند سے۔ میری پسند سے اللہ خوش ہو، ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ پسند اللہ کی تو اللہ خوش۔ تو اللہ کی پسند کیا ہے؟ میری خواہشات، میری عقل نہیں، اللہ کا دین۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس سے آگے اور ایک آیت آنے والی جس میں معلوم پڑے گا اللہ کی پسند کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اس زندگی کو جو اسلام کے مطابق نہ ہو، اور وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا آدمی آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس کی گنتی، اس کا حشر، اس کا انجام ان لوگوں میں ہوگا جو ناکام ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ اسلام اگر زندگی میں نہ ہو، نتیجہ کیا ہے؟ خسارہ، ناکامی۔ لہٰذا دنیا میں اگر اسلام ہے تو آخرت میں سلامتی ہے، بلکہ دنیا میں بھی۔ دنیا میں اگر زندگی میں اسلام ہے تو آخرت میں کیا ہے؟ خسارے سے سلامتی، بلکہ دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے اور بے دینی کے وبال سے سلامتی ہے۔ لہٰذا اسلام کے علاوہ کیا ہے؟ ہر زندگی میں خسارہ۔ آخر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، کیونکہ دنیا میں بعض اوقات دکھائی نہیں دیتا ہے۔ آدمی بے دین ہے، مالدار بن رہا ہے، کامیاب ہو رہا ہے، اور سیاستدان بن رہا ہے، اور بہت کچھ ہو رہا ہے۔ بعض اوقات بے دینی کے ساتھ دنیا میں ترقی دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ بھی بعض اوقات اللہ کی طرف سے اس کے لیے استدراج ہوتا ہے، ڈھیل ہوتی ہے۔ یقینی فیصلہ اللہ کا، حتمی فیصلہ اور آخری فیصلہ کہاں ہونے والا ہے؟ کبھی دنیا میں عذاب آتا ہے، کبھی نہیں بھی آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آخرت کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، دنیا میں چاہے اس کا جو بھی حال ہو، لیکن آخرت میں یقیناً وہ ناکام لوگوں میں ہوگا، اور وہ ہمیشہ کی زندگی۔ تو اسلام کے علاوہ زندگی آخرت میں کیا ہوگی؟ ناکام، غیر مقبول اور ناکام۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے۔ یہاں پر شیخ کہتے ہیں کہ وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ، دین اسلام کی پہچان ہو دلائل کے ساتھ۔ پہلی دو چیزیں بھی دلیل کے ساتھ، اور دین اسلام بھی کیا ہو؟ اس کو آدمی دلائل کے ساتھ سیکھے۔ شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین کہتے ہیں بالعدلۃ جمع دلیل، عدلہ جمع ہے، پلورل ہے، انیک وچن، کس چیز کی؟ دلیل کی۔ دلیل ایک اور کئی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلائل یا عدلہ۔ عدلہ کہتے ہیں کہ جب جمع ہے دلیل کی۔ وَهُوَ مَا يُرْشِدُ إِلَى الْمَطْلُوبِ، دلیل کس کو کہتے ہیں؟
ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملے اور اللہ اس کے رسول کی بات اس کے سامنے بیان کرے تو اس کو دلیل کہتے ہیں۔ صحیح بات ہے کہ دلیل کیا ہے؟ قال اللہ قال رسول اللہ، لیکن دلیل کو دلیل کیوں کہتے ہیں؟ کیا مطلب ہوتا ہے دلیل کا؟ عرب میں کوئی آدمی لوگوں کو بتاتا ہو یہ میوزیم ہے، یہ ادھر، یا مان لیجیے دوسری جگہ لے جاتا ہے کہ یہ بدر ہے، یہ احد ہے اور یہ ایسا ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس آدمی کو اس آدمی کو بھی دلیل بولتے ہیں۔ عربی زبان میں رہبر کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل۔ گائیڈ کو کیا بولتے ہیں؟ دلیل۔ جو گائیڈ ہوتا ہے اس کو دلیل بولتے ہیں۔ کیوں بولتے دلیل اس کو؟ کیا کرتا ہو؟ کہیں بھی چھوڑ دیتا جنگل میں، ریگستان میں لے جا کے، کیا کرتا ہے وہ؟ جہاں آپ کو جانا ہے وہاں آپ کو بعض اوقات راستہ بتاتا ہے، کبھی آپ کو ساتھ لے جاتا ہے۔ تو شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ مَا يُرْشِدُ إِلَى الْمَطْلُوبِ، کہ جو تمہارا مطلوب ہے، جو تم کو چاہیے، اس کی طرف تم کو رہنمائی کرے۔ جیسے آپ راستے سے جا رہے ہیں، آپ کو دکھائی دیتا ہے لیفٹ میں ادھر سے فلاں علاقہ آ رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ آپ کی رہنمائی کرتا ہے تاکہ آپ صحیح جائیں، کیونکہ آپ کو کہیں پہنچنا ہے، اور وہ پہنچنے میں آپ کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے، آپ کو بھٹکنے سے بچاتا ہے، صحیح نتیجے پر پہنچاتا ہے، منزل تک پہنچاتا ہے۔ تو دلیل کس کو کہتے ہیں؟ ما یرشد الی المطلوب، کہ جو اپنے مقصود تک، منزل تک پہنچائے۔ والادلۃ علی معرفۃ ذلک سمعیہ و عقلیہ، دلیل دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک سمعی اور دوسرے عقلی، یا یہاں کسی کا ہاتھ رکھے گا کوئی، تو سمعی اور عقلی، ایک دلیل وہ ہوتی جو سننے والی ہوتی ہے اور جو قرآن و سنت کی دلیل ہے، دوسری دلیل کون سی ہوتی ہے؟ عقل والی۔ تو کہتے ہیں دلیل یا تو سمعی ہوگی یا جس میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے، ایسی بات ہوتی ہے۔ فالسمعیہ ما ثبت بالوحی وهو الکتاب والسنہ، سمعی دلیل جو سنی جاتی ہے، وہ دلیل کون سی ہے؟ جیسا ہمارے بھائی نے بتایا، کیا ہے وہ؟ کتاب اور سنت، وهو الکتاب والسنہ۔ والعقلیہ ما ثبت بالنظر والتأمل، اور دوسری دلیل کون سی ہے؟ عقلی، کہ آدمی غور و فکر سے کسی نتیجے پر پہنچے۔ جیسے اللہ، کیا عقلی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ کہ نہیں ہے؟ یہ بول رہے اس لیے واقعی آپ کو بھی لگتا ہے؟ ہاں نہیں ہے نا؟ کیوں نہیں ہے؟ لیجئے دلیل مل گئی کہ اگر دین رائے کی بنیاد پر ہوتا تو موضوع پر اوپر کی بجائے نیچے مسا کرنا زیادہ بہتر ہوتا، اولا ہوتا۔ تو دلیل نہیں ہوئی نا عقل کی، یا ہوئی؟ کیا بول رہی ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں آ رہا؟ کوئی ہے عقلی دلیل ماننے والا کہ انتظار کرنے والے؟ سب لوگ دیکھیں کیا ہوتا ہے اینڈ میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں یہ بہت سا اختلاف پاتے ہیں۔ تو اللہ نے بتایا کہ اس میں اختلاف کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انسانی کلام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانی کلام میں علم کی کمی یا تجربے کی تبدیلی، اضافہ، یا پھر بھولنے کی وجہ سے یا خواہشات کی وجہ سے اقوال میں کیا ہو جاتا ہے؟ تعارض۔ نہیں، علم کی کمی کی وجہ سے
آدمی کچھ بول دیتا ہے، وہ بات بعد میں جا کے کیا نکلتی ہے؟ غلط۔ کبھی تجربہ اس کا بدلتا ہے، پہلے کچھ بولتا تھا آج کچھ بول رہا ہے، کیوں؟ تحقیق بدلی، یہ انسان کا ہوتا ہے۔ یا پھر کبھی خواہش کی وجہ سے اس کو کچھ بتایا اس کو کچھ بتایا تو اس کی باتیں ٹکراتی ہیں، حالات کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے، افراد کی وجہ سے۔ یا پھر کبھی بھول بھی جاتا ہو، پہلے کچھ بولا آج کچھ بول رہا ہے، یہ کس کی کمیاں ہیں؟ انسان کی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ بھولتا ہے، غلطی کرتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی بات میں ساری چیزیں نہیں ہیں، لہٰذا اللہ کی بات کبھی ٹکراتی نہیں۔ تو اس کا آپس میں باتوں کا نہ ٹکرانا اس بات کی دلیل ہے کہ کس کی ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ نے غور کرنے کے لیے کہا افلا یتدبرون القرآن، غور کرنے کے لیے کیا استعمال کرنا پڑتا ہے؟ ہاتھ یا پاؤں؟ کیا استعمال کرتے ہیں؟ عقل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، تم لوگوں کو بھلی باتوں کی تلقین کرتے اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ تو عقل استعمال کرنا غلط نہیں ہے، ایک۔ دوسرے، کیا عقل دلیل ہے؟ استعمال کرنا تو سمجھ میں آ رہا، لیکن دلیل ہے کیا وہ؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نتائج عقل کی بنیاد پر بتائے، جسے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ توحید کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ آسمان و زمین میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر آسمانوں اور زمین میں ایک سے زیادہ ان کے معبود ہوتے تو ان میں کیا ہو جاتا؟ فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقل کی بنیاد پر بعض باتیں بتائیں، تو عقلی دلیل بھی ہوتی ہے، اسی لیے مشرکین کو اس کی طرف بتایا کہ اس پہ غور کرو۔ آسمان و زمین میں غور کرنے کے لیے کہا کہ ان کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ اللہ نے کہا کہ بغیر پیدا کیے اپنے آپ ہی پیدا ہو گئے، یا خود انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا، یا آسمان و زمین کے بنانے والے یہ، بلکہ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو غور کرنے لگا، تم پیدا کیسے ہوئے؟ ہر چیز کا بنانے والا کوئی ہوتا ہے، تمہارا کوئی نہیں کیا؟ کوئی تو ہوگا نا، تم اپنے آپ کیسے بن گئے؟ کوئی بنانے والا ہے۔ تو اس طرح سے غور و فکر بھی انسان کو نتائج تک لے جاتا ہے، دلیل اس اعتبار سے کہ وہاں تک پہنچاتا ہے۔ لیکن کیا عقل اور نقل میں حجت دونوں میں سے کون کس پر ہے؟ اب یہاں پر دیکھیے حضرت علی کا قول یہاں پر آئے گا۔ ایک بات قرآن و سنت میں ہے، ایک بات عقل میں ہے۔ اب اس میں دلیل کون سی دلیل کس پر حجت ہے؟ ہاں، قرآن و سنت کس پر حجت ہے؟ عقل پر۔ عقل تو یہ بتا رہی کہ انسان اگر پیسے پہ پیسہ کماتا ہے تو سود بھی تو ویسے ہی ہوا جیسے تجارت ہے، لیکن نقلی دلیل کیا بتا رہی ہے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ تو اہل السنہ والجماعہ کا، اہل الحدیث کا یہ منہج ہے کہ عقل ہمیشہ تابع رہے گی نقل کے۔ یہ نہیں کہ عقل کو پھینک دو، عقل کو پھینکنا ہے نہیں، سنبھال کے رکھنا ہے، کام آئے گی وہ، لیکن وہ تابع رہے گی کس کے؟ ہمیشہ نقلی دلیل کے تابع رہے گی عقلی دلیل۔ جہاں نقل آ جائے وہاں عقل اس کو ترجیح اور فوقیت نہیں دی جائے گی۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ اصول اہل السنہ والجماعہ کا ہے۔ تو عقل کا سرے سے انکار نہیں ہے، اور عقل بھی انسان کو کہیں نہ کہیں نتائج تک لے جاتی ہے، لیکن وہ آزاد نہ ہو قرآن و سنت سے، اور وہ مخالف نہ ہو قرآن و سنت کے۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں ٹکراؤ تو ترجیح کس کو ہوگی؟ قرآن و سنت کو۔ تو کہتے ہیں کہ وَالْأَدِلَّةُ عَلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ السَّمْعِيَّةُ وَعَقْلِيَّةُ فَالسَّمْعِيَّةُ مَا ثَبَتَ بِالْوَحْيِ وَهُوَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، اور وَالْعَقْلِيَّةُ مَا ثَبَتَ بِالنَّظَرِ وَالتَّأَمُّلِ۔ اس لیے آپ دیکھیے جہنم میں جو لوگ جائیں گے وہ لوگ دونوں پرابلم بتائیں گے ہمارے جہنم میں آنے کی وجہ کیا ہے۔ وہ کہیں گے وَقَالُوا
لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم میں جانے کے بعد کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو جہنم میں نہیں آتے. تو جہنم میں جانے کے اعتبار سے دو مسٹیک کیا ہوئی ان کی. ایک تو انبیاء کی دعوت انہوں نے سنی نہیں. نوح علیہ السلام کے وقت لوگ کیا کرتے تھے؟ انگلیاں کان میں ڈال سنتے نہیں. دو انہوں نے اپنی عقل نہیں چلائی کہ ایک امی انسان ہے ایسی بات بیان کر رہا ہے جو کہیں سے اس کو سکھا نہیں سکتا کوئی، تو عقل چلانا چاہیے تھا نا کہ یہ بات اللہ کی طرف سے ہوگی، انسان کی بات نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ جو عقل استعمال کرنا تھا اگر نہیں کیے کہاں پہنچیں گے؟ کیونکہ پہلے دن سے تو آدمی رسول کو رسول نہیں مانتا نا. وہ ماننے کے لیے کیا استعمال کرنا پڑے گا؟ اس کو عقل استعمال کرنا پڑے گا نا. تو وہ جو چیز ہے جو رسول تک لے جائے گی، جیسے صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ مدینہ آئے تو میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو میں نے کہا یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ غور و فکر کرنا بھی انسان کو حق تک لے جاتا ہے. تو یہ شیخ عثیمین کہنا چاہ رہے، یہ نہیں کہنا چاہ رہے مستقل عقل بھی ایک دلیل ہے، اس سے جیسی چاہے نماز بنا لو، جیسے چاہے روزے بنا لو، وہ نہیں ہے، وہ شرعی حجت نہیں ہے. لیکن انسان کو عقل بھی حق تک لے جاتی ہے جب اس کا صحیح استعمال کرتا ہے. سمجھ میں آیا؟ عقل کی مثال آنکھ کی طرح ہے. سمجھیں اس کو، چونکہ بات آ گئی اس لیے سمجھا رہا. عقل کی مثال آنکھ کی طرح ہے، اور اللہ کی طرف سے آنے والی وحی ایسے ہے جیسے نور، اجالا. ایک دم اندھیرا ہے اور آپ کے پاس آنکھ ہے، دکھتا کیوں نہیں دکھتا؟ آنکھ سے دکھتا کہ نہیں دکھتا؟ اندھا ہے. سوتے رات میں سب اندھیرے میں سوئے ہوئے، سب پاؤں دیا کسی کے پاؤں، کیا ہو؟ اندھا ہے. اندھا نہیں لیکن اندھیرا ہے نا. اندھا نہیں ہے، دکھتا نہیں. کیا دکھتا ہے لیکن دکھ رہا کیا؟ دکھتا لیکن دکھ رہا نہیں. کیوں نہیں دکھ رہا؟ اندھیرا ہے. تو عقل وحی کی محتاج ہے، یاد رہے گا یہ. جیسے آنکھ اجالے کی محتاج ہے. اگر آنکھ ہو لیکن اجالا نہ ہو تو ہاں گڑھے میں گرے گا یہ. اس لیے عقل کے ساتھ ساتھ وحی کا نور بھی، آنکھوں کے نور کے ساتھ وحی کا نور بھی ہونا ضروری ہے. اگر وحی نہ ملے تو آدمی اندھیرے میں جیسے آنکھ رکھ کے بھی اندھا ہے، ویسے انسان کا حال ہوگا اگر اس کے پاس وحی نہ ہو. اس زندگی بھر یاد رکھیے. تو یہ تین ثلاث اصول میں شیخ محمد بن صالح بن عثیمین نے بات کہی ہے. تو پہلی چیز ہوئی تین چیزوں کی معرفت. تین چیزوں کی معرفت، اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام. نمبر دو، دوسرا عمل کیا ہے جس کو سیکھنا ضروری ہے؟ دوسری چیز وہ کیا ہے؟ العمل بہ. دوسری چیز، پہلی چیز ہوئی علم، دوسری کیا ہے؟ العمل بہ. خالی علم 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 نہیں. علم کے آپ دیکھیے عجیب چیز ہے، عین لام میم. عمل میں کیا ہے؟ عین میم لام. وہی آگے پیچھے کر دیے تو ہاں یہ بھی عین سے شروع ہوتا، وہ بھی عین سے. لیکن علم اور عمل ان کی جوڑی ہے. عمل علم کا ثمرہ ہے. عمل کے تعلق سے شیخ عبید الجابری حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ ثمرۃ العلم العمل، علم کا پھل عمل ہے. فالعلم دون عمل کشجرۃ بلا ثمرۃ لها. ایسا علم جس پر عمل نہ ہو وہ ایسے پیڑ کی طرح ہے جس کا پھل نہ ہو. پیڑ لیکن پھل ہی اس میں لگتے نہیں، تو ایسا پیڑ فائدے کا نہیں جس میں پھل نہ لگے. تو علم کا ثمرہ کیا ہونا چاہیے؟ عمل ہونا چاہیے. اگر علم ہے زندگی میں تو کیا آنا چاہیے؟ عمل آنا چاہیے. وہ ایسا ہے جیسے پھلدار پیڑ. ایسا انسان جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے وہ پھلدار پیڑ کی طرح ہے. لیکن اگر علم نہ ہو زندگی میں، فالعلم دون عمل کشجرۃ بلا ثمرۃ لها، وہ ایسے پیڑ کی طرح جس کا کوئی پھل ہی نہیں ہوتا ہے. اتحاف العقول میں شیخ نے یہ بات کہی ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں آگے جا کے شیخ عبید کہتے ہیں اذا، اب دیکھیے غور کریں اس کے اوپر،
اذا تخلف عن العلم العمل كان العلم حجۃ علی العبد، اگر عمل علم سے الگ ہو جائے، پیچھے رہ جائے، جیسے عمل علم سے کہے چل میں آ رہا، اور علم جا رہا آگے اور عمل بیٹھا ہوا ادھر حقہ پی رہا ہے، تو اگر علم سے عمل پیچھے رہ جائے اور علم کو بولے چل تو آگے، میں پیچھے یہیں بیٹھا رہوں گا، تو کہتے ہیں اذا تخلف عن العلم علی العمل کان العلم حجۃ علی العبد، تو وہ علم اس بندے پر، اس بندے کے خلاف دلیل بن جاتا ہے۔ وہ علم کیا ہوتا ہے؟ اس بندے کے خلاف گواہ بن جاتا ہے اللہ کے پاس۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ شَبِيهًا بِالْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَهُمُ الْيَهُودُ، اور انسان یہود کے مشابہ ہو جاتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ جب انسان کی زندگی میں علم ہو لیکن عمل نہ ہو تو انسان کن کی طرح ہو جاتا ہے؟ کون سی قوم؟ یہود۔ کیوں؟ ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا، غصہ ہوا۔ یعنی انسان جب علم ہو اور عمل زندگی میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کا غصہ اس پر ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال کون سی قوم ہے جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا لیکن اس کی زندگی میں عمل نہیں تھا؟ کون ہے وہ لوگ؟ یہود۔ وغضب اللہ علیہم ولعنہم، اللہ نے کہا اللہ ان پر غصہ ہوا اور ان پر لعنت کی اللہ تعالیٰ نے۔ کس پر؟ یہود پر۔ کہتے ہیں کہ سموا مغضوبا علیہم لأنہم لم يعملوا بعلمہم، ان کو مغضوب علیہم اسی لیے کہا اس لیے کہ انہوں نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا۔ وَإِذَا، اب دوسری مثال، وَإِذَا كَانَ عَمَلٌ بِدُونِ عِلْمٍ كَانَ الْجَهْلُ وَالتَّخَبُّطُ فِي الْعِبَادَةِ، اور کہتے ہیں کہ اگر عمل تو ہو لیکن وہ عمل علم پر مبنی نہ ہو، اس عمل کی بنیاد علم پر نہ ہو، صحیح علم پر، كَانَ الْجَهْلُ وَالتَّخَبُّطُ فِي الْعِبَادَةِ، عبادت میں جہالت اور کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے۔ عبادات میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی غلط عبادات کرتا ہے، یا پھر جو عبادت ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، جو عبادت نہیں ہے اس کو عبادت سمجھ لیتا ہے۔ فلانی رات کو جاگنا ہے، عبادت کرتا ہے جبکہ نہیں، اور فجر کی نماز غائب، 5 وقت کی نماز غائب، جاگنے کی رات جاگو، کون بتایا؟ معلوم نہیں، باپ دادا کر رہے ہیں۔ تو اگر انسان کے پاس علم نہ ہو، کرنے کا کام نہیں کرتا، اور نہیں کرنے کا کام دل لگا کے کرتا، عطر سرما سب لگا کے کرتا، اور ثواب کچھ بھی نہیں، کیونکہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ تو جہالت اور تخبط اس کی زندگی میں آتا ہے عبادات میں۔ فَأَصْبَحَ الْإِنسَانُ شَبِيهًا بِالنَّصَارَى لِأَنَّهُمْ يَعْبُدُونَ اللَّهَ عَلَى جَهْلٍ وَضَلَالٍ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے نصارہ، عیسائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کی لیکن وہ عبادت جہالت کی بنیاد پر تھی اور وہ گمراہی تھی۔ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، نکاح کو حرام کر لیا عبادت کے طور پر، حلال کھانوں کو حرام کر لیا، آرام حرام کر لیا اپنے لیے۔ تو جو حلال چیزیں تھیں اپنے اوپر مجاہدے کے نام پر اللہ کے تقرب کے لیے حرام کر لی۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ ایک صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دھوپ میں کھڑے ہو گئے، آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا اس کو؟ انہوں نے نظر کی، کیا میں دھوپ میں کھڑا ہوں گا اور کھڑا ہوں گا، بیٹھوں گا نہیں، کہا کہ سائے میں ہو جائیں اور بیٹھے، اللہ کو اس کی مجاہدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا مجاہدہ کون سے کام کا جس میں شریعت کی رہنمائی نہ ہو؟ اکثر گمراہی کی وجہ یہ ہے۔ مجاہدہ جب علم سے آزاد ہو جائے تو غلو اور بدعات پیدا کرتا ہے۔ ایسا مجاہدہ اللہ کو نہیں چاہیے جو نبوی رہنمائی سے آزاد ہو۔ 3 صحابی کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، تفصیلی نہیں بتاؤں گا۔ تینوں میں سے ایک نے کیا کہا؟ میں روزانہ رات جاگوں گا، سوں گا ہی نہیں۔ دوسرے نے روزانہ روزہ رکھوں گا اور کھاؤں گا ہی نہیں، بے روزہ کبھی نہیں رہوں گا۔ تیسرے نے نکاح ہی نہیں کروں گا، شہوتیں ختم، چھٹی۔ آپ نے جب سنا یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ آرام ہے۔ رات بھر نماز پڑھنا کتنا آرام ہے، دن بھر روزہ رکھنا ہمیشہ، اور لذتیں چھوڑنا بالکل نکاح ہی نہیں۔
تو انہوں نے بطور مجاہدہ اس کو اختیار کیا تھا. آپ نے کہا تم ہی ہو جو ایسا بول رہے تھے. باہر نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کون تم لوگ ہو نا ایسے, تم ہی ہو جو ایسا ایسا بول رہے تھے. ہاں. آپ نے کہا میرا حال یہ ہے کہ میں رات میں نماز پڑھتا ہوں, آرام بھی کرتا ہوں. آپ نے مجاہدے کے ساتھ کیا بتایا؟ آرام. روزہ رکھتا ہوں, کبھی نہیں بھی رکھتا, سہولت. اور دیکھو میں نے نکاح بھی کیے ہیں. انسان کی جو زندگی کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ میری بھی ہے. فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, جو میری سنت سے اعراض کرے, منہ موڑے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے ان کو ترغیب دی یا ڈانٹا؟ تعلق نہیں کیا ہے مطلب خوشی کی بات ہے کہ غصے کی بات ہے؟ ناراضگی اس میں. تو ایسا مجاہدہ جو سنت کے تابع نہ ہو, ایسا مجاہدہ ثواب نہیں بن سکتا ہے. وہ عذاب تو بن سکتا ہے, ثواب نہیں بن سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر انسان علم کے بغیر عبادات کریں, عمل کریں, تو ایسی عبادات میں جہالت اور تخبط, کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے. کیا صحیح کیا غلط, کیا کرنا کیا نہیں کرنا, کچھ بھی کرتا پھر آدمی آزاد ہو گیا. وہ کہتے ہیں انسان نصارہ کی طرح ہو جاتا ہے جنہوں نے ایسے مجاہدے کیے جو ان کے لیے ضروری نہیں تھی, اور ایسی چیزیں اختیار کی جو غلط تھیں. تو کہا کہ لِأَنَّهُمْ يَعْبُدُونَ اللَّهَ عَلَى جَهْلٍ وَضَلَالٍ, انہوں نے اللہ کی عبادت کی, لیکن کیسی عبادت؟ جس کی بنیاد جہالت اور گمراہی پر تھی. جہالت اور گمراہی پر. یہ شیخ عبید الجابر, دیکھیے تھوڑی بات علماء بولتے ہیں لیکن کتنا سب کچھ اس میں رہتا ہے. تو دو لوگ ہیں, ایک علم ہے عمل نہیں, دوسرے عمل ہے علم نہیں. دونوں کامیاب ہے کہ ناکام؟ ایک کو کہا غیر المغضوب علیہم, ان پر اللہ کا غضب, غصہ, جانتے ہوئے نہیں کر رہا ہے, غصہ اللہ کا. دوسرے ضالین, گئے کام سے, بھٹک گئے لوگ, کہاں کے کہیں نکل گئے. عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, کسی نے ان کو اللہ ہی بنا لیا, 3 میں کا تیسرا بنا لیا. اپنے اوپر نکاح کو حرام, لباس کو حرام, آرام کو حرام, حلال کھانوں کا حرام, مجاہدہ سب ختم. حلال لذتیں بھی حرام. اور پھر اس کا ریاکشن بچوں کے ساتھ حرکتیں آئے دن نیوز پیپر میں آتا رہتا ہے. تو ان کی آپ ہسٹری دیکھیں گے تو بعض ایسے لوگ جنہوں نے نکاح کو اپنے اوپر حرام کر لیا, پھر انہوں نے بہت ہی گندی حرکتیں بھی کی. کیوں؟ اللہ نے انسان کو بنایا ایسے, اس کو شہوت ہے, اس لیے نکاح رکھا, زنا منع کیا ہے. نکاح بھی منع کر دیں گے, مشکل آنے والی ہے, مشکل آئے گی, اور اس کی سوا دوسری صورتوں میں وہ شہوت ظاہر ہوگی اور انسان کو نقصان ہوگا, سماج کو نقصان ہوگا. اللہ نے جو رکھا بیلنس, اسی میں انسان کی نجات ہے. تو یہ کیوں ہوا؟ جہالت سے, بری چیز کو بھلی سمجھا. تو ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم عمل نہیں, دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس عمل کا جذبہ ہے لیکن علم نہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کی الگ راستے ہیں, یہ غلط راستے ہیں. بیچ میں ایک راستہ ہے, کون سا؟ یہ بھی ہونا, یہ بھی ہونا, علم بھی چاہیے اور عمل بھی چاہیے. علم بھی ہو, علم کون سا؟ قال اللہ قال رسول اللہ. عمل کون سا؟ اخلاص اور مجاہدے والا, سنت والا, جس میں 2 چیزیں ہوں. ظاہری شرط کیا؟ اخلاص اللہ کے لیے, باطنی شرط اخلاص, ظاہری شرط سنت. جس عمل کا ظاہر سنت ہو اور باطن اخلاص ہو وہ مقبول ہے. تو یہ دوسری چیز ہے جو ہماری